انتہائی قابل احترام معزز علماء اکرام، میرے غیور مسلمان بھائیوں، ساتھیوں، معززین شہر اور خواتین کے پنڈال میں موجود میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں اور قابل احترام طالبات، ہر سال کی طرح آج کا یہ پروگرام جامعہ عائشہ للبنات کا سالانہ پروگرام ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی کئی خوش نصیب بچیاں ہیں جن کا اس سال درس نظامی مکمل ہوا۔ جزاکم اللہ۔ حضرات علماء اکرام تشریف لائے، حضرت مفتی بیت اللہ انور صاحب دامت برکاتہم، استاذ العلماء حضرت مولانا احمد علی سنگرو صاحب دامت برکاتہم۔ جامعہ عائشہ للبنات اور جس ادارے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جامعۃ الایمان، یہ بنین کے لیے ہے اور جامعہ عائشہ للبنات بنات یعنی بچیوں کے لیے ہے۔ یہ دونوں ادارے ہمارے شہر کے معیاری ادارے ہیں، تاریخی ادارے ہیں۔ عرصہ دراز سے جامعۃ الایمان میں الحمدللہ قرآن پاک کی اشاعت، حفظ و ناظرہ اور دیگر علوم کی اشاعت کا کام چل رہا ہے۔ اسی طرح عائشہ للبنات ایک عرصے سے الحمدللہ اس ادارے میں بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، جہاں پر بڑے معیاری انداز میں اور پوری نگرانی کے ساتھ، سرپرستی کے ساتھ الحمدللہ بچیوں کو تعلیم بھی دی جاتی ہے اور تربیت بھی کی جاتی ہے، اچھے اخلاق بھی سکھائے جاتے ہیں۔ ہمارے شہر کے عظیم عالم دین، استاذ العلماء، یادگار اسلاف، حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی مسعود احمد صاحب دامت برکاتہم، جو ہمارے شہر کی ایک عظیم علمی شخصیت ہے، ان کی سرپرستی میں، ان کے زیر اہتمام یہ دونوں ادارے چل رہے ہیں۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جامعۃ الایمان کو بھی، جامعہ عائشہ للبنات کو بھی مزید ترقیاں نصیب فرمائے اور ان اداروں کو مقبول و منظور فرما کر ان اداروں کے ذریعے پورے عالم میں ہدایت کے کام کو عام فرمائے۔ مجھے 25 منٹ کا وقت ملا ہے، کچھ باتیں انشاءاللہ عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ جو بڑوں سے سیکھا ہے، کوشش ہوگی کہ کچھ باتیں جو ہماری خواتین، ہماری مستورات کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی مفید ثابت ہوں۔ سب سے پہلے تو میں ان بچیوں سے، جن بچیوں نے اس سال درس نظامی مکمل کیا، اور اس کے ساتھ وہ طالبات، وہ ہماری بچیاں جنہیں اللہ نے قبول کیا اور وہ عالمہ کے کورس میں شامل ہوئی، داخلہ لیا، انہیں کہوں گا کہ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس میں ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے قبول کیا۔ سینکڑوں، ہزاروں بلکہ لاکھوں بچیوں میں سے اللہ نے آپ لوگوں کو قبول کیا، آپ نے مدرسوں میں داخلہ لیا۔ طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ سبھی کو ہمیں ہر دم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے جو بھی دیا ہے یہ اللہ کے فضل سے ہمیں ملا۔ ہر دم اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید اور بڑھا کر عطا فرمائیں گے۔ علماء اکرام نے لکھا، شکر ادا کرنے سے اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس نعمت میں اضافہ فرما دیتے ہیں، چاہے پھر وہ دین کی نعمت ملے، چاہے دنیا کی نعمت ملے۔ اگر کوئی دنیا کی نعمت مل گئی، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ نے اپنا مکان دے دیا، اپنی گاڑی دے دی، یا دیگر اور دنیا کی کوئی نعمت مل گئی، تو اس کو بھی توفیق الہی سمجھیں، اللہ کا فضل سمجھیں کہ اللہ نے کرم کیا۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں، اس میں میری کوئی محنت کا عمل دخل نہیں، میرے اللہ نے فضل فرمایا اور میرے اللہ نے یہ سب کچھ کیا۔ جب اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں گے تو خود قرآن میں اللہ نے فرمایا لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ فرماتے ہیں میں مزید بڑھا کر عطا کروں گا، تو دنیا کی نعمت میں اضافہ ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح اگر فرمایا کہ دین کی نعمت مل گئی، اللہ نے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی،
اللہ نے دین کے کام میں لگنے کی توفیق عطا فرما دی، اللہ نے تبلیغ میں نکلنے کی توفیق نصیب فرما دی، بچیاں مدرسے میں داخل ہو گئی، بچے مدرسوں میں داخل ہو گئے، اور والدین کو اللہ نے توفیق دی اپنے بچوں کو دین پر چلانے کی۔ یہ دین کی جو نعمت مل گئی اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ مزید بڑھا کر عطا فرمائیں گے، یعنی دین کی اس نعمت میں اضافہ ہو جائے گا، اللہ مزید توفیق نصیب فرمائیں گے، نماز کا اہتمام ہو جائے گا، اسی طرح دین پر چلنا آسان ہو جائے گا، اللہ روحانی کیفیت کو مضبوط فرما دیں گے۔ تو ہر دم ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے والے کامیاب رہتے ہیں، اللہ کی مدد و نصرت کے مستحق رہتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر ہم سب کی ذمہ داری، خصوصاً پڑھنے والی بچیاں اور بچے، کہ جو علم کی اللہ نے توفیق نصیب فرما دی، جو علم دے دیا، اب اس علم پر عمل کرنا ہے۔ اگر عمل نہیں ہے تو کامیابی نہیں ہے۔ علم حاصل کیا اور عمل سے دور رہے تو پھر سمجھیں کہ ہم نے اپنے وقت کو ضائع کر لیا۔ اللہ نے ہر انسان کو فہم عطا فرمایا، ہر انسان کو اللہ نے سمجھ عطا فرمائی، ضرورت کے بقدر ہر انسان معلومات رکھتا ہے، علم رکھتا ہے۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ دین کے یہ تقاضے ہیں، اللہ کے نبی کے یہ احکامات ہیں، قرآن ہمیں یہ کہہ رہا ہے۔ اب علم آنے کے بعد اس پر عمل کرنا فرض ہے، لازم ہے۔ اگر زندگی میں عمل ہوگا تو کامیابی ملے گی، اگر عمل نہیں ہوگا تو ناکامی ہے۔ آج جو ہمیں اپنے معاشرے کی کیفیت نظر آتی ہے، آج جو معاشرے کا بگاڑ نظر آتا ہے، آج جو دگرگوں حالات نظر آتے ہیں، آج جو بے سکونی کا عالم نظر آتا ہے، آج جو بے چینی نظر آ رہی ہے، کاروبار کی برکت نظر نہیں آ رہی، ہر انسان بیچارہ پریشان نظر آتا ہے، ہر گھر میں ایک الگ قسم کا ٹینشن ہے، الگ قسم کے مسائل ہیں، جس سے پوچھو وہ بیچارہ اپنی الگ داستان رکھتا ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مسئلے میں الجھا ہوا، مختلف قسموں کے مسائل، مختلف قسموں کی الجھنیں، مختلف قسموں کی آزمائشیں، مختلف قسموں کا حالات کا شکار یہ انسان اور یہ معاشرہ۔ یہ کیوں یہ ساری خرابیاں ہو گئی؟ اصل وجہ یہی ہے کہ آج کا مسلمان سمجھدار تو ہے، آج کے مسلمان کے پاس معلومات تو ہیں، آج کا مسلمان جدید ٹیکنالوجی کو بھی سمجھتا ہے، دنیا کی ساری معلومات اس کے پاس موجود ہیں، اپنے اچھے اور برے کو بھی سمجھ رہا ہے، لیکن کمزوری عمل میں آ گئی، عملی زندگی میں کمزوری آ گئی۔ اسے معلوم ہے کہ میری نجات اور سکون اللہ نے دین پر عمل کرنے میں رکھی ہے، نماز ہمارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری اور آپ کی کامیابی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہے، میرا کاروبار چمکے گا اگر قرآن کے مطابق عمل کروں گا، میری معاشرت درست ہو جائے گی اگر قرآن کی تعلیمات پر چلوں گا، میری معیشت اچھی ہو جائے گی اگر قرآنی تعلیمات پر چلوں گا، میرا معاشرہ درست ہو جائے گا اگر میں نے نبی کے طریقوں کو اپنا لیا۔ سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود جب عمل کا وقت آتا ہے تو آج کا انسان، آج کا مرد، آج کی عورت عمل سے دور نظر آتی ہے، آج کا انسان عمل سے دور نظر آتا ہے، اس لیے ناکامیاں ہیں۔ ہم اگر صحابہ اکرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، صحابیات کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، ان کے پاس تو اتنے اسباب بھی نہیں تھے، اتنی جدید ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی، دنیا کے وسائل بھی نہیں تھے۔ کیا وجہ ہے کہ ان کے پاس اسباب و وسائل نہ ہونے کے باوجود ان کی زندگیوں میں سکون تھا، راحت اور اطمینان۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے معاشرے کو پاکیزہ معاشرہ بنا دیا، اللہ نے ان کی زندگیوں کو شاداں و فرحاں بنا دیا، کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی سب کچھ ان کے پاس موجود تھا۔ اللہ کی مدد و نصرت کے ہر دم وہ حقدار بنے رہے، کیونکہ انہوں نے عمل کر کے دکھایا، اپنے نبی کی زندگی پر عمل کر کے دکھایا، اپنے نبی کے طریقوں پر چل کر دکھایا، اس لیے کامیاب ہو گئے۔ وہ صحابہ کامیاب ہوئے، وہ صحابیات کامیاب ہو گئی۔ آج میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، اگر ہمیں کامیابی چاہیے تو عمل کی طرف آنا ہوگا۔ میری ماں اور بہنوں کو دیکھنا ہوگا اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے۔
اللہ کے نبی کی حدیث کیا بتلا رہی ہے؟ جب عمل آ جائے گا تو بیڑا پار ہو جائے گا، زندگی کامیاب ہو جائے گی، پرسکون ہو جائے گی، اللہ کی مدد و نصرت ہمارے شامل حال ہو جائے گی۔ تو عمل اصل چیز ہے، اگر عمل نہیں ہے تو علم کا فائدہ نہیں ہے۔ میری طالبات، میری بچیاں یاد رکھیں، علم پر اگر آپ نے عمل کر کے نہیں دکھایا تو آپ کی زندگی ناکام ہو جائے گی، علم بے فائدہ ہو جائے گا۔ اور جب علم آتا ہے تو پھر نور آتا ہے، لیکن جب عمل ہوتا ہے تو وہ نور کی پھر گہرائی نصیب ہوتی ہے، پھر عمل کی وجہ سے اللہ کی مدد اور نصرت شامل حال ہو جایا کرتی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا واقعہ یاد آیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا حضور علیہ السلام کی لخت جگر ہے، تقوی میں ان سے بڑھ کر شاید کہ کوئی آگے بڑھا ہو، اتنی عظیم خاتون ہیں، صحابیاں ہیں، حضور کی لخت جگر ہیں۔ جب ان کا انتقال ہوا، انتقال کے وقت ان کو جب دفنانے کے لیے لے جایا گیا، ان کو دفنا دیا گیا، کتابوں میں لکھا ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اس وقت موجود تھے، وہ جذب میں آئے اور انہوں نے قبر سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ اے قبر، کیا تجھے معلوم ہے آج تیرے حوالے کس کو کرنے کے لیے آئے ہیں؟ کون سی شخصیت ہے جسے تیرے حوالے کر کے جایا جا رہا ہے؟ سن، اگر اے قبر تجھے پتہ نہیں ہے تو میں تجھے بتلاتا ہوں، یہ فاطمہ الزہرا ہے، یہ کائنات کے امام، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، امام الکونین، امام الثقلین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہے، ان کی لاڈلی بیٹی ہے۔ اور ایک قبر میں تجھے بتاؤں کہ یہ کون خاتون ہے؟ یہ حضرت حیدر کرار، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت شیر خدا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ ہے، ان کی زوجہ مطہرہ ہے۔ اور میں تجھے بتاؤں اے قبر، یہ کون خاتون ہے؟ یہ خاتون حضرت امام حسنین رضی اللہ عنہما ان کی ماں ہے، ماں۔ روایات میں آتا ہے جب ابو ذر غفاری نے قبر سے یہ مخاطب ہو کر کے کہا تو ایک آواز آئی، گویا کہ قبر نے جواب دیا، اے ابو ذر غفاری، میری بات غور سے سننا، میں قبر ہوں، میں حسب نسب کے بیان کرنے کی جگہ نہیں ہوں، مجھے مت بتلاؤ کہ ان کا حسب نسب کیا ہے، میں حسب نسب کو نہیں دیکھا کرتی، میں تو عمل کے پرکھے جانے کی جگہ ہوں، میں تو عمل کو دیکھا کرتی ہوں۔ یہ نبی کی بیٹی ہیں، یہ صحابی کی اہلیاں ہیں، یہ حسب نسب کام نہیں آئے گا، میرے یہاں تو عمل کام آتا ہے، میں تو اس کے عمل کو پرکھوں گی، اگر اس کا عمل اچھا ہوگا، اگر اس نے دین پر عمل کیا ہوگا تو اس کے لیے میں کشادہ ہو جاؤں گی، اس کے لیے راحت کا گھر بن جاؤں گی، اور اگر اس کا عمل ٹھیک نہیں ہوگا تو پھر نبی کی بیٹی ہونا بھی کام نہیں آئے گا، صحابی کی بیوی ہونا بھی کام نہیں آئے گا۔ میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، اس واقعے سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے؟ وہ تو اتنی عظیم خاتون تھی، وہ تو صحابیہ تھی، نبی کی لخت جگر تھی، جب ان کا حسب نسب ان کے کام نہیں آ رہا۔ اگر میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں ہماری زندگیوں میں عمل نہیں ہوگا تو پھر ہمارا تو حسب نسب بھی کچھ نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے، اگر عمل نہیں ہے تو پھر اس قبر میں جا کر نہ دنیا کا مال کام آئے گا، نہ دنیا کی دولت کام آئے گی، نہ دنیا کے منصب اور عہدے کام آئیں گے، نہ دنیا کی وزارتیں کام آئیں گی، نہ دنیا کے عیش و عشرت کے یہ سامان کام آئیں گے، نہ دنیا کی گاڑیاں اور بنگلے، یہ سب یہیں پر رہ جائے گا، ہمارے ساتھ ہمارا عمل جائے گا، جو علم پر عمل کیا ہوگا، جو نبی کے طریقوں کو اپنایا ہوگا، یہ ہے کامیابی کا ذریعہ۔ تو اس لیے عملی زندگی کو اختیار کریں، ہر دم اپنے سامنے رکھیں اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے، نبی کا طریقہ کیا بتلا رہا ہے۔ جب اس پر ہم عمل اختیار کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی شاداں و فرحاں ہو جائے گی۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اور جہاں پر عمل ہوتا ہے وہاں پھر اللہ کی طرف سے برکتیں بھی آیا کرتی ہیں، پھر اللہ رب العالمین
انہیں عمل کی وجہ سے گناہوں سے بچایا کرتے ہیں۔ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، آپ لوگوں نے سن رکھا ہے کہ راتوں کو بھی وہ گشت کیا کرتے تھے، اپنی رعایا کا خیال کیا کرتے تھے۔ تہجد سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گلیوں میں گشت فرما رہے ہیں۔ ایک گلی سے گزرتے ہوئے انہوں نے آواز سنی کہ گھر میں کوئی لوگ گفتگو کر رہے ہیں۔ ذرا غور کیا تو پتہ چلا کہ ماں اور بیٹی آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ ماں اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے کہ بیٹی آج ہماری گائے نے یا بھینس نے دودھ کم دیا ہے، جن لوگوں کو ہم نے دودھ پہنچانا ہوتا ہے وہ مقدار پوری نہیں ہو سکے گی، ایسا کرتے ہیں کہ اس میں تھوڑا سا پانی ملا دیتے ہیں، مقدار پوری کر دیتے ہیں اور اس طرح ہمارا کام بن جائے گا۔ وہ بیٹی سن کر کہتی ہے کہ اماں جان، کیا آپ کو پتہ نہیں ہے حضرت امیر المومنین نے ممانعت فرمائی ہے، حکم دیا ہے کہ دودھ میں یا کسی بھی چیز میں ملاوٹ نہیں کی جائے گی، جو ملاوٹ کرے گا وہ مجرم ہوگا۔ اللہ کا حکم بھی ہے، امیر المومنین کا حکم بھی ہے۔ باہر حضرت عمر امیر المومنین سن رہے ہیں۔ ماں کہنے لگی کہ بیٹی امیر المومنین کو کس طرح پتہ چلے گا، اس وقت رات کے اس پہر انہیں معلوم ہی نہیں ہو سکے گا، مجبوری ہے آج تھوڑا سا پانی ملا دیتے ہیں، ہمارا کام بن جائے گا۔ لیکن وہ بیٹی کہنے لگی کہ اماں، امیر المومنین کو تو شاید پتہ نہ چل سکے، لیکن وہ ہمارا اللہ جو احکم الحاکمین ہے، جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ، جو ہمارا رب اور ہمارا خالق اور مالک ہے، وہ اللہ تو ہمیں ہر دم دیکھ رہا ہے، ہر آن دیکھ رہا ہے، رات کی تاریکیوں میں بھی دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، وہ اللہ جو دلوں کے بھید سے بھی واقف ہے۔ اماں جان، اپنے اللہ سے، اس احکم الحاکمین سے اپنے آپ کو ہم کس طرح بچا سکتے ہیں؟ ماں کہہ رہی ہے لیکن بیٹی نہیں مان رہی۔ باہر حضرت امیر المومنین سن رہے ہیں، اپنے گھر تشریف لے گئے۔ اگلے دن اپنی اہلیہ محترمہ کو اس گھر پر بھیجا کہ میں ایک ایسی بیٹی کے بارے میں جان کر آیا ہوں کہ جس بیٹی کے دل میں خوف خدا ہے، جس کی زندگی میں مجھے عمل نظر آیا ہے، وہ رات کی تنہائیوں میں بھی اللہ سے ڈرتی ہے، اس کی زندگی میں عمل نظر آ رہا ہے۔ اپنی اہلیہ سے کہا کہ جا کر اس بیٹی کا رشتہ لے کر آؤ، اپنے بیٹے سے میں اس بیٹی کا رشتہ کروانا چاہتا ہوں۔ ایسی بیٹی جو عمل والی ہے، ایسی بیٹی جس کے دل میں خوف خدا ہے، ایسی بیٹی جو نبی کے احکامات پر چلنے والی ہے، اس کو میں اپنی بیٹی بنانا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ محترمہ ان کے گھر پر گئی اور جا کر کہا، حضرت امیر المومنین آپ کی بیٹی کو اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں۔ ان کے ماں باپ حیران ہو گئے، حضرت امیر المومنین کہاں اور ہم غریب لوگ کہاں؟ ان کی اہلیہ نے کہا، حضرت امیر المومنین نے وہ سب کچھ سن لیا، آپ کی بیٹی کے اندر جو خوف خدا ہے، جو علم پر عمل کا جذبہ ہے، حضرت امیر المومنین کو وہ پسند آ گیا۔ چنانچہ رشتہ ہوا، حضرت امیر المومنین کے بیٹے سے رشتہ ہوا اور یہ سلسلہ چلا۔ روایات میں آتا ہے انہی کی نسل سے آگے چل کر حضرت عمر ابن عبدالعزیز جو عظیم عادل بادشاہ گزرے ہیں، وہ انہی کے اولاد سے پیدا ہوئے۔ معلوم کیا ہوا کہ جب عمل ہوا کرتا ہے تو خوف خدا آتا ہے، جب عمل ہوتا ہے تو اللہ گناہوں سے بچا لیتا ہے، جب زندگی میں عمل آتا ہے تو اللہ اپنا قرب نصیب فرما دیتے ہیں، اللہ ناکامیوں سے بچا لیتے ہیں، اللہ عظمت نصیب فرماتے ہیں۔ وہ بیٹی کہاں پہنچ گئی؟ اللہ نے کتنا بڑا مقام دے دیا، کتنا بڑا مرتبہ دے دیا، کیونکہ عمل کر کے دکھایا۔ تو اس لیے میری بیٹیوں اور میری ماں اور بہنوں، ہر دم ہم نے عمل کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے علم حاصل کر لیا، بچیوں نے جو علم پڑھ لیا، اب اس علم کو اپنی ذات تک محدود نہیں رکھنا، اپنے گھر کے خول تک نہیں رکھنا، بلکہ اس علم کو نافع بنانا ہے، اس علم کو آگے پہنچانا ہے، دوسروں تک پہنچانا ہے۔ جو بیٹیاں پڑھ کر جا رہی ہیں ان کی ذمہ داری ہے اب اس علم کو نافع بنائیں، اس علم کے فیض کو عام کریں، اور اپنے علاقوں میں جا کر، اپنے محلوں میں جا کر، اپنی بستیوں میں جا کر یہ اللہ
اللہ کے دین کو پھیلانا آپ کی ذمہ داری ہے، بلکہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ بلغوا عنی ولو آیا، فرمایا کہ کسی کے پاس اگر ایک آیت کا ٹکڑا بھی ہے، دین کا ایک حصہ بھی ہے، اس کی تبلیغ کرنا، اس علم کو آگے بڑھانا ہر مسلمان پر واجب ہے، ہر مسلمان پر لازم ہے۔ تو علم کو نافع بنانے والا، علم کو نافع بنانے والی اللہ رب العالمین انہیں حقیقی معنوں میں علم کا نور عطا فرماتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، جو خیر کے کام کی رہنمائی کرتا ہے اللہ برابر کا اسے ثواب عطا فرماتے ہیں۔ آپ بیٹیاں پڑھ کر جا رہی ہیں، اپنے محلوں میں جا کر آپ دوسروں کی رہنمائی کریں گی، انہیں دین کی طرف بلائیں گی اور انہیں تبلیغ کریں گی۔ جب وہ عمل کریں گے اللہ برابر کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔ حدیث میں آتا ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے علم کو نافع بنا لے گا، علم پڑھ لیا، اب علم کو نفع بخش بنایا، دوسروں تک علم کو پہنچایا اور علم کی تبلیغ کا حق ادا کیا، فرمایا کہ یہ علم کو نافع بنانے والا دنیا سے چلا جائے گا، یہ تو اپنی قبر میں جا کر سو جائے گا، لیکن اس نے علم کا حق ادا کیا، علم کو نافع بنایا، فرمایا کہ اب جتنے بھی لوگ ان کی محنت سے، ان کے علم کی برکت سے، ان کی تبلیغ سے دین کی طرف آئے، نماز کی طرف آئے اور اچھے اخلاق کی طرف آ گئے، وہ عمل کریں گے، جتنا ثواب ان عمل کرنے والوں کو ملے گا برابر کا ثواب اللہ قبر میں اسے بھی عطا فرمائے گا۔ روایات میں آتا ہے فرشتے جب یہ نیکیاں لے کر اس انسان کو پہنچائیں گے، اس مرد کو یا عورت کو جب وہ نیکیاں پہنچائی جائیں گی، وہ حیران ہوگا یا وہ حیران ہوگی کہ میرے اعمال کتنے ہیں مجھے معلوم ہے، لیکن یہ اتنی نیکیاں کہاں سے آ گئی، یہ اتنا ثواب کہاں سے آ گیا، یہ نیکیوں کا گٹھڑا کہاں سے آ گیا؟ تو اسے بتایا جائے گا تم نے اللہ کا علم حاصل کیا، لیکن تم نے اس پر عمل کے بعد اس کی تبلیغ کا حق ادا کیا، علم کو نافع بنایا، دوسرے لوگوں کو بھی دین کی طرف آنے کی دعوت دی، آپ نے مستورات پر محنت کی، کتنی بہن بیٹیوں کو دین پر لگا دیا، نماز پر لگا دیا، پردے پر لگا دیا، اچھے اخلاق سکھا دیے، اب وہ عمل کر رہے ہیں، وہ تمہاری برکت سے نماز پڑھ رہے ہیں، جتنا ثواب اللہ ان کو عطا فرما رہا ہے برابر کا ثواب اللہ تمہیں بھی عطا فرما رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، یہ تبلیغ کرنا، علم کو نافع بنانا، خیر کے کام کو آگے بڑھانا، یہ دنیا میں بھی ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث ہے، ہماری آخرت میں بھی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اس عظیم کام کو سمجھیں۔ ان مدارس میں جو محنت ہو رہی ہے وہ اسی بات کی محنت ہو رہی ہے کہ مسلمان کے ایمان کو بچایا جائے اور ایمان کو آگے بڑھایا جائے، ایمان کی تبلیغ کی جائے، تو ان مدارس کی قدر کی جائے، ان مدارس کے ساتھ تعلق کو مضبوط رکھا جائے۔ جتنا تعلق ہمارا مدارس کے ساتھ رہے گا انشاءاللہ اتنا ہی زیادہ ہمارا ایمان بھی مضبوط رہے گا اور ہم دین کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ الحمدللہ یہ مدرسہ عائشہ للبنات حضرت استاذ العلماء حضرت ڈاکٹر سیف الرحمن صاحب الحمدللہ تشریف لا چکے ہمارے اکابرین میں سے ہیں الحمدللہ۔ تو بات میں ختم کر رہا ہوں۔ الحمدللہ یہ جامعہ عائشہ للبنات الحمدللہ ہمارے شہر کی ایک دینی درسگاہ اور ایک معیاری درسگاہ ہے، جہاں موجود ہیں جامعۃ الایمان، ماشاءاللہ یہ بنین کا مدرسہ ہے۔ اہلیان علاقہ سے گزارش ہے کہ اپنے اس مدرسے کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں۔ اسی طرح جامعہ عائشہ للبنات جو لال چندہ باغ میں قائم ہے وہاں اس کو مضبوط کیا جائے۔ ہم ان کے ساتھ جڑے رہیں گے، یقین جانیے ہماری دنیا بھی بنے گی، ہماری آخرت اور قبر بھی بنتی چلی جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان مدارس کی صحیح قدردانی نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کو بھی مزید ترقی نصیب فرمائے، جامعہ عائشہ للبنات کو بھی اللہ مزید ترقیاں نصیب فرمائے، اور ہمارے برادر کبیر استاذ العلماء حضرت اقدس حضرت مفتی مسعود احمد صاحب دامت برکاتہم جس جفا کشی کے ساتھ اور جس محنت کے ساتھ اور شب و روز کی محنت کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ علم و عمل میں برکتیں پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تا حیات انہیں تر و تازگی اور تندرستی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ مدارس کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔